رئیس صاحب سے میرا جو تعلق ہے بچپن سے ہے. 12-14 سال کی عمر سے ہم اکٹھے ہیں اور آج تک ہم اکٹھے ہیں. حسن عباس رضا صاحب یہاں بیٹھے ہیں. پی این سی اے کا ذکر ہوا تو پی این سی اے نے ایک بچوں کے لیے ادارہ بنایا تھا. اس کو کہتے تھے چلڈرن آرٹ ورکشاپ CAW. یہ بات کر رہا ہوں میں 77 کی. اس سے پہلے یہ 75 میں بنا تھا. مقصد کیا تھا کہ جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں، چاہے وہ گھرانے دار فنکاروں کے بچے ہیں یا چاہے وہ شوقین بچے ہیں، ان کو موقع فراہم کیا جائے. لیاقت میموریل ہال جو ہے وہ مرکز تھا. تو میں اسکول میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے بھی جو مشہور سنگر ہیں اس وقت حدیقہ کیانی، ان کی والدہ مسز کیانی، خاور کیانی، ان کے اسکول میں پڑھتا تھا. تو وہ مجھے لے گئیں کہ آؤ شہباز میں تمہیں یہاں انٹروڈیوس کرواتی ہوں. تو میں گاتا تھا ملی نغمے اور کلام اقبال. وہ اسد غزل باش کے والد تھے، غزل باش صاحب. انہوں نے ہمارا آڈیشن لیا اور سلیکٹ کر لیا. تو اس وقت جو بچے وہاں تھے، بتانے کا مقصد یہ ہے CAW، یہ مجھ سے پہلے تھے. رئیس، نفیس اور ان کے بڑے بھائی ادریس. تو میں نے 2 سال بعد وہاں جوائن کیا. تو ماہانہ بچوں کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا تاکہ ان کا شوق بڑھے. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 50 روپے مہینہ ہر بچے کو وظیفہ دیا جاتا تھا کہ ان بچوں میں. تو میں اس وقت مین لیڈنگ سنگر تھا ان کا. اور ہمارے گروپ میں جو لوگ تھے ان میں عدنان سمیع خان، حدیقہ کیانی سنگر تھیں، ان کی بڑی بہن تھی عارفہ، وہ سنگر تھیں. یہ ساری باتیں حسن عباس رضا صاحب کو یاد ہوں گی کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہمیں لیاقت ہال کے اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے سنا ہوا ہے. ہمارا بچپن سارا ان کے سامنے ہے. تو ہم سب جی ایک جیسی ہماری عمریں تھیں. اس وقت سے ہم نے اسٹرگل شروع کی اور وہ بچے جنہوں نے فن کو چھوڑا نہیں، آج وہ دنیا کے مانے ہوئے فنکار بن چکے. کیا کہنے، واہ. مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پودا لگایا گیا تھا CAW میں، وہ بچے آج بڑے بڑے فنکار بن چکے ہیں. تو رئیس صاحب سے میرا اس زمانے سے تعلق ہے، دوستی ہے بچپن کی. اب میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی، باتیں تو بہت ہوگی، میں ان کے فن کے بارے میں بات کروں گا. ایز اے میوزیشین، وائلن بیسیکلی ویسٹرن ساز ہے. اٹلی میں 15ویں صدی میں ایجاد ہوا اور ویسٹرن میوزک کے لیے بنا. یہ ایسٹرن میوزک کا راگداری کا ساز نہیں ہے. آپ سمفنیز دیکھیں بیتھوون کی، اور جو بڑے بڑے ویسٹ کے میوزیشین گزرے ہیں انہوں نے وائلن کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے، لیکن اپنے طریقے سے کیا. اور جتنے بڑے بڑے دنیا میں وائلنسٹ ہوئے ہیں ان سب نے اسٹاف نوٹیشن کی مدد سے وائلن بجایا ہے. جو کمپوزر لکھ کے دیتا تھا، آج بھی اسی طرح ہے، وہ نوٹیشن ویسٹرن نوٹیشن سامنے ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ آرکیسٹرا میں جتنا ان کا پیس ہوتا ہے وہ بجاتے ہیں. یہ تو وائلن کی تھوڑی سی میں نے تاریخ آپ کو بیان کی. لیکن جب ہندوستان میں وائلن آیا اور یہاں کے مقامی فنکاروں اور اساتذہ کے ہاتھ میں آیا تو بہت چھوٹا سا اس کا فنگر بورڈ ہے، اور اس چھوٹے سے فنگر بورڈ کے اوپر موسیقی کے 3 سپتک بجانا. کیا کہنے، مندر سپتک، مدھ سپتک اور تار سپتک. ان 3 سپتکوں کو ایک چھوٹے سے فنگر بورڈ پہ بجانا انتہائی مشکل کام ہے. اور پھر اس پہ راگداری بجانا. جہاں ہم ایسٹرن میوزک کی بات کرتے ہیں تو ہماری موسیقی کی جو سب سے مشکل چیز ہے وہ کیا ہے
کہ ہماری موسیقی میں نوٹیشن نہیں ہے. ہاں بھائی. کوئی بھی فنکار نوٹیشن سامنے رکھ کے کوئی راگ نہیں بجاتا. کوئی طبلہ نواز ہے, کوئی ستارسٹ ہے, جیسے ان کے والد صاحب کا ذکر ہوا, تو اگر 1 گھنٹہ بھی کوئی راگ بجا رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی کتاب یا نوٹیشن نہیں ہے. اتنا اس کا ریاض ہے کہ سب کچھ اس کے دماغ میں ہے, سب کچھ اس کے ذہن میں ہے. اور دوسری مشکل بات کہ اس نے جو راگ بجانا ہے وہ گھر سے کچھ نہیں سوچ کے آیا کہ میں کیا بجاؤں گا. واہ. اس کا ریاض ہو چکا ہے, اس نے استادوں سے سیکھا ہے, لیکن پھر بھی اس کو نہیں پتا کہ میں کیا بجاؤں گا. اگر ایمن راگ سوچ کے آیا ہے تو آج میں ایمن کہاں سے شروع کروں گا, اس کو خود بھی کچھ پتا نہیں. کیا کہنا. اتنا مشکل فن ہے. تو رئیس صاحب نے وائلن جیسے ساز کے اوپر راگداری بجائی. بلکہ یہاں جب مقامی فنکاروں نے اس کو سیکھا اور اپنے رنگ میں رنگ لیا اور کلاسیکل اس پہ بجانا شروع کیا, تو وائلن پھر استادوں نے ایسے بجایا جیسے سارنگی بجتی ہے. اور وائلن کی ایک میں نے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی ریکارڈنگ سنی ہے, جس میں انڈیا کے کسی وائلن پلیئر نے استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے ساتھ وائلن پہ سنگت کی ہے اور ایک ایک تان اور ایک ایک جگہ ان کی بجائی ہے. وائلن جیسے مشکل ساز. یہی خوبی رئیس صاحب کے یہاں ان کے وائلن میں, ان کے فن میں ہے کہ وائلن پر کلاسیکل بنیادی ہے, چاہے وہ کوئی گائک ہے, چاہے وہ کوئی ساز نواز ہے, اس کو کلاسیکل کی تعلیم ضرور لینی چاہیے, اس کا ریاض کرنا چاہیے. جبھی آپ لائٹ میوزک کو خوبصورت کر کے بجا سکتے ہیں. اگر آپ کلاسیکل کے بغیر کوئی گانا گاتے ہیں